باب دوم توکل۔ اس میں 6 فصلیں ہیں۔ فصل اول مذمت دنیا، فصل دوم رزق حلال، فصل سوم انقطاع عن الخلق یعنی لوگوں سے علیحدگی اور دوری یعنی گوشہ نشینی، فصل چہارم رسمی پیروں فقیروں کو نصیحت، فصل پنجم استغنا و شکر، فصل ششم توکل۔ فصل اول مذمت دنیا۔ حضرت صاحب علیہ الرحمہ کی عادت مبارک تھی کہ کھانا کھاتے ہوئے داہنے ہاتھ کی انگشت سبابہ یعنی شہادت کی انگلی کو لقمہ سے علیحدہ فرما لیا کرتے تھے۔ میں نے بارہا اس کی حقیقت دریافت کرنی چاہی مگر کوئی وقت نہ ملا۔ مدت کے بعد ایک روز جب کہ حضور بہت ہی خوش وقت تھے، میں نے پیر جی عنایت حسین صاحب مرحوم لدھیانوی کو اس امر کا راز دریافت کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے حضرت صاحب علیہ الرحمہ کی خدمت میں عرض کیا تو فرمانے لگے، اس کا بڑا عجیب قصہ ہے، لو تم کو سنا ہی دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ حالت سکرت میں مکاشفہ ہوا، دیکھا کہ ہم ایک جنگل میں گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے اور ہزارہ مولوی و عامل اور طرح طرح کے لوگ اس کے چاروں طرف بیٹھے ہیں، کوئی کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونکتا ہے، کوئی منتر پڑھتا ہے، کوئی تعویذ گنڈے کر رہا ہے، غرض یہ کہ سب ان ہیلوں سے چاہتے ہیں کہ یہ عورت ہماری طرف نظر کرے اور متوجہ ہو، مگر وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتی اور نہ متوجہ ہوتی ہے، اگر توجہ کرتی بھی ہے تو تھوڑی سی متوجہ ہوتی ہے، اور اگر دیکھتی ہے تو کنکھیوں سے دیکھتی ہے۔ ہم بھی جا کر وہاں دیکھنے لگے اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، مگر کسی نے جواب نہ دیا اور سب اپنے اپنے کام میں لگے رہے۔ ہم نے جو دیکھا کہ یہ عورت ہے تو اس خیال سے کہ عورت کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم وہاں سے چلے آئے۔ وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلی اور کہتی رہی کہ حضرت آپ کیوں تشریف لے چلے، ٹھہریں، میں آپ کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوں، جس طرح آپ حکم دیں گے میں ویسے ہی بجا لاؤں گی۔ ہم نے ایک نہ سنی اور وہاں سے بھاگے، پیچھے وہ بھی بھاگی چلی آئی، مگر ساتھ ہی یہ کہتی چلی آتی تھی کہ اگر آپ حجرے میں تشریف لے جائیں گے تو آپ کی خدمت گزاری کے واسطے میں بھی وہیں حاضر ہوں گی، یہاں تک کہ ہم حجرے میں چلے آئے اور اس کا دروازہ بند کر دیا، وہ بھی سوراخوں کے ذریعے سے حجرے کے اندر چلی آئی۔ ہم ہر چند اسے نکالنا چاہتے تھے مگر وہ نہ نکلتی تھی، آخر ہم نے یہ انگلی مار کر اسے باہر نکال دیا۔ وہ حجرے کے دروازے کے پاس ہی باہر نکل کر بیٹھ گئی۔ پھر ہم نے پوچھا کہ تو کون ہے اور تو ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوئی اور ہمارے ساتھ چلی آئی، اس کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا کہ میں دنیا ہوں اور وہ میرے عاشق تھے، سو میں اپنے عاشقوں کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیا کرتی ہوں، اور آپ اللہ تعالی کے عاشق ہیں اور اللہ تعالی کے عاشقوں کی خدمت میرے ذمے ہے، سو میں اب یہاں باہر بیٹھ جاؤں گی اور آپ کی خدمت کروں گی اور یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے دنیا کو پیدا کیا تو وہ عرش کے نیچے 1000 برس تک سجدے میں پڑی رہی۔ 1000 برس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم تجھ کو زمین پر بھیجتے ہیں، تو وہاں جا کر ہمارا کیا کام کرے گی؟ اس وقت دنیا نے اللہ تعالی سے وعدہ کیا کہ خداوندہ جو میرے عاشق ہوں گے میں ان کو ہمیشہ ذلیل و خوار کروں گی، مگر جو تیرے عاشق ہوں گے اور تیرا ذکر کریں گے، خواہ وہ جنگلوں میں ہوں، خواہ پہاڑوں کی کھو میں، خواہ حجروں میں، غرض وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے میں ان کو وہیں سے تلاش کر کے ان کی خدمت کیا کروں گی۔
اللہ تعالی نے حکم دیا بس یہی کام کرنا اور اسی واسطے ہم نے تجھ کو بنایا ہے۔ یہ اس حدیث شریف کا مضمون ہے۔ الا وان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ ترجمہ: تحقیق دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تحقیق تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس تقریر کے بعد فرمایا کہ ہم نے جو اس کو دھتکار کر اور اس انگلی سے مار کر حجرے سے باہر نکالا تو چونکہ یہ انگلی اس کے بدن کو چھوئی تھی اس لیے ہمارا دل نہیں چاہتا کہ اس کو کھانے کی چیز پر لگائیں۔ اسی کے متعلق ایک روز فرمایا کہ ایک فقیر کسی پہاڑی پر رہتا تھا، اس کے پاس ایک عورت دونوں وقت عمدہ سے عمدہ کھانے لاتی۔ جب وہ درویش کھانا کھا چکتے تو 5 جوتے اس عورت کے سر پر مار دیا کرتے۔ ایک دفعہ کوئی اور فقیر بھی وہاں جا بیٹھا، وہ عورت اس کو بھی معمولی سا کھانا دینے لگی مگر اس درویش کے لیے نہایت عمدہ کھانے لاتی اور جوتے کھاتی۔ اس فقیر نے سوچا کہ شاید یہ عورت جوتے کھانے سے راضی ہوتی ہے، جو اس کے جوتے لگاوے اس کو اچھا کھانا لا کر دے۔ آج آؤ ہم بھی جوتے لگا دیں تاکہ ہمیں بھی اچھا کھانا دیا کرے۔ چنانچہ کھانا کھانے کے بعد یہ بھی جوتا اتارنے لگا۔ عورت نے کہا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا تیرے سر میں ماروں گا۔ پوچھا کیوں؟ فقیر بولا اس واسطے تاکہ تو اس درویش کی طرح مجھے بھی اچھے کھانے دیا کرے۔ وہ بولی بس صبر کر، یہ اسی کا مرتبہ ہے اور وہ جوتے اسی کے ہیں جن کو میں کھاتی ہوں۔ میں رات دن اس کی اس قدر خدمت کرتی ہوں مگر وہ بندہ خدا میری طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا۔ میں اس کی خدمت میں ہر صورت سے آئی، مال بن کر بھی آئی، گھوڑے بن کر بھی آئی، دھن دولت بن کر بھی آئی، غرض ہر رنگ میں آئی مگر وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ اس واسطے اب میں اپنے ہاتھ سے کھانے پکا کر اس کو کھلاتی ہوں۔ وہ عاشق خدا ہے، میں اس کی خدمت گزار ہوں۔ جوتے کھاؤں گی اور اس کی خدمت کروں گی اور تیرے سر پر میں خود سوار ہوں۔ وہ دیکھ تیرے سر کی پگڑی میں جو اٹھنی بندھی ہوئی ہے وہ میں ہی تو ہوں، میں عورت نہیں بلکہ میرا نام دنیا ہے۔ یہ کھانا بھی میں تجھے صرف اس واسطے دیتی ہوں کہ تو اس کا ہمسایہ ہو گیا، ورنہ تیرے جیسے میرے ہزاروں غلام ہیں جن کی طرف میں نے آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ شعر ہے، ایک نکتے نال یگانہ ہے، ایک نکتے بنا بگانہ ہے۔ ایک روز ارشاد ہوا کہ دنیا بہت ہی ردی چیز ہے، اس کے واسطے دنیا دار ناحق سرگرداں اور پریشان پڑے پھرتے ہیں۔ نقل ہے کہ کسی جگہ ایک درویش صاحب کمال رہا کرتا تھا، اس کے ساتھ بہت سے مرید بھی تھے۔ بادشاہ کے ہاں ان کا وظیفہ مقرر تھا جو ہمیشہ ان کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ ایک دفعہ وزیر نے بادشاہ کو صلاح دی کہ ان درویشوں کو وظیفہ دینے سے ملک یا بادشاہ کو کوئی فائدہ نہیں، اگر یہ عبادت کرتے ہیں تو اپنے واسطے، ملک یا بادشاہ کو کیا فائدہ؟ بہتر ہے کہ ان کا وظیفہ بند کر کے اس وظیفے سے فوج بڑھا دی جائے۔ بادشاہ نے اس کی صلاح پر عمل کر کے ان کا وظیفہ بند کر دیا اور ان کو خبر کرنے کے واسطے آدمی بھیجا کہ تمہارا وظیفہ بند ہو گیا ہے، اپنے گزارے کی تم خود صورت کرو۔ درویش صاحب نے کہا کہ کہاں سے ہمارا وظیفہ بند ہوا ہے، خدا تعالی کی درگاہ سے یا بادشاہ کے ہاں سے؟ اس نے کہا بادشاہ کے ہاں سے بند ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا کچھ پرواہ نہیں، اللہ تعالی کے ہاں سے بند نہ ہو۔ خیر، درویش اپنا گزارا آپ کرنے لگ گئے۔ چند روز کے بعد بادشاہ کے پیٹ میں درد ہوا اور ہوا بالکل رک گئی، گوز ہرگز نہ آتا تھا۔ اس نے بہت سے معالجے کرائے مگر کہیں سے آرام نہ ہوا۔
جب حد سے زیادہ تکلیف ہوئی کسی نے عرض کیا کہ حضور ان درویش صاحب سے دعا کرائیں، شاید آرام ہو جائے۔ اس نے وہاں نوکر بھیجا کہ ان کو بلا لاؤ۔ درویش صاحب نے جواب دیا کہ اب ہم جس بادشاہ کے دروازے پر پڑے ہیں وہاں سے ہم کو آنے کی فرصت نہیں۔ آخر خود بادشاہ چارپائی پر پڑا ہوا وہاں پہنچا اور درویش سے عرض کیا۔ درویش صاحب نے کہا کہ اگر تم راضی ہو جاؤ اور تمہاری یہ تکلیف جاتی رہے تو کیا دو گے؟ بادشاہ نے کہا کہ جو حضور فرمائیں وہی دے دوں گا، مجھے کسی طرح کا عذر نہیں مگر میری جان بچ جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا ساری بادشاہی دے دو۔ اس نے منظور کر لیا۔ درویش صاحب نے کہا کہ اچھا لکھ دو اور وزیر اور عمرہ وغیرہ کے اس پر دستخط کروا دو۔ اخیر بادشاہ نے اپنے قلم سے یہ اقرار نامہ لکھ دیا کہ اگر اس بزرگ کے ہاتھ سے اللہ تعالی مجھے شفا بخشے تو تمام سلطنت اس بزرگ کی ملک ہے اور میں اس کا وظیفہ خوار رہوں گا، اور اس پر سب کے دستخط کرا کے درویش صاحب کے حوالے کیا۔ درویش نے ہاتھ پر کچھ پڑھ کر بادشاہ کے پیٹ پر پھیرا تو بڑے زور سے اسی وقت اس کو ایک گوز آیا اور تمام تکلیف جاتی رہی۔ بعد آرام ہو جانے کے درویش صاحب نے فرمایا کہیے اب کیا ارادہ ہے؟ بادشاہ نے تخت و تاج ان کے حوالے کیا اور کہا اپنا ملک سنبھالیے، اب میرا کچھ واسطہ نہیں، گزارا دیتے رہیں۔ درویش نے کہا کہ تیرا یہ تمام ملک و مال اور تخت و تاج صرف اس ایک پات کی قیمت ہے، اور اس ایک بات کے بدلے تو نے یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ بیچ دیا، تو جو شے ایسی ذلیل چیز کی قیمت ہو وہ ہمارے مصرف کی نہیں، اور جو ایک گوز کا مرتبہ رکھتی ہے اس کو لے کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدنیا جیفہ و طالبها کلب۔ ترجمہ، دنیا مردار ہے، اس کے طالب کتے۔ اور کاغذ اقرار نامہ چاک کر کے پھینک دیا اور بادشاہی اس کے حوالے کر دی۔ اس نقل کو بیان کرنے کے بعد حضور نے جوش میں آ کر فرمایا، اللہ نام کی جپنا کر لے، دو جگ نو تو اپنا کر لے۔ ترجمہ شعر، اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کر کے دو جہان کو اپنا بنا لو۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر خدا تعالی کے نزدیک دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی قدر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ اس کا نہ ملتا۔ اس موقع پر جلد ثالث مکتوبات امام ربانی یعنی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا 47واں مکتوب مناسب نظر آتا ہے، جو بجنس ہی درج کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ هَذَا مکتوب 40 دفتم، سلطان وقت مدذلہ، در اسرار دعا و مدحت علماء و صلحاء، کم ترین دعا گویان احمد بعرض با یارفتگان معلی درگاہ و خادمان ولا بارگاہ معیر ساند و اظہار شکستگی و نیازمندی میں نماید و شکر نعمت امن و امانے کے بدولت و اقبال بندگان شامل حال عوام و خواص ست بجامی آرد ودر اوقات رجا و آوان مزنہ اجابت دعا زمان اجتماع فقرائے فتح و نصرت عسکر ظفر قرین میں خواہد زیرا کے مصرع ہر کسے راہ بہر کار ساختند کہ ابس درکار خانہ خداوندی ممنوع ست کاری کا بلشکر غزا و جہاد مربوط ساختہ اند تقویت و
تائید پایا دولت قاہرہ سلطنت ست کہ ترویج شریعت غرہ منوط بعاست کہ الشرع تحت السیفی گفتہ اندو ہمی کار جلیل الاعتبار نیز مربوط بلشکر دعا ست کہ ارباب فقر و اصحاب بلا اندچا فتح و نصرت دو قسم ست قسمی ست کہ آن را مربوط با سباب ساختہ اندو آن صورت فتح و نصرت است کہ تعلق بلشکر غزہ دار دو قسم دیگر حقیقت فتح و نصرت ست کہ از نزد مسبب الاسباب ست آیت کریمہ ومن نصر الا من عند اللہ اشارات بآنست تعلق بلشکر دعا دارد و بس لشکر دعا بے واسطہ ذل و انکسار خود از لشکر غزہ سبقت نمود و از سبب و مسبب دلالت فرمود. شعر بردند شکستگان ازیں میدان گوی و ایزن دعائے ردی قزامی نماید. چنانچہ مخبر صادق فرمودہ علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام لا يرد القضاء الا الدعاء والسیف و جہاد این قدرت ندارد کہ رد قضا نماید. پس لشکر دعا باوجود ضعف و شکستگی بقوت ترآمد از لشکر غزہ و نیز لشکر دعا ہمچون روح ست مر لشکر غزہ را و لشکر غزہ قالب ست مرا ورا پس لشکر غزارہ از لشکر دعا چارہ نبود کے قالب بے روح قابل تائید و نصرت نبا شد. ازیں جاست کے گفتہ اند کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح بعسالیک المہاجرین یعنی پیغمبر خدا طلب فتح و نصرت می فرمود بتوسل فقرائے مہاجرین باوجود لشکر غزہ او لائے محارباں. پس فقراء کے لشکر دعا اند باوجود خواری و زاری و بے اعتباری کہ الفقر سواد الوجہ فی الدارین گفتہ اندرو زگار بکارمی آیند بائیں بے اعتباری اعتبار پیدا میں کنند او از ہمگنا و ہم کاران پیش قدم می گردند. مخبر صادق فرمودہ علیہ من الصلاۃ اتمہا کہ فردائے قیامت خون شہدائے را با سیاہی علماء و زن کنند پلا آ سیاہی راجح آید. سبحان اللہ و بحمدہ این سیاہی و این سیاہ روئی باعث عزت و سرخ روئی ایشاں گشت و پایا ایشاں را از حفیظ بعوج رسانید. مصرع بتاریکی درون آب حیات ست شاعر می گوید غلام خویش تم خواند لالا رخسارے سیاہ روئی من کرد عاقبت کارے. ہرچند کہ این کمترین شایان آن نیست کہ خود را در اعداد لشکر دعا داخل ساز لیکن بمجرے و اسم فقر و احتمال اجابت دعا خود را از دعائے دولت قاہرہ فارغ نمی دارد و بلسان حال وقال بدعائے فاتحہ سلامت رتب اللسان میں باشد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ترجمہ 47واں مکتوب بادشاہ وقت کے نام. دراز ہو سایہ اس کا اسرار دعا اور علماء اور صلحاء کی تعریف کے بیان میں کمترین دعا کرنے والا احمد یعنی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ معلیٰ میں داخل ہونے والوں اور عالی درگاہ کے خادموں کی خدمت میں نیاز مندی و شکستگی ظاہر کرتا ہے اور اس امن و امان کی نعمت کا شکر جو حضور کے دولت و اقبال سے عوام و خواص کے شامل حال ہے بجا لاتا ہے اور امید کے وقتوں اور قبول دعا کے گمان کے زمانوں اور فقیروں کے جمع ہونے کے وقت میں فتح نصیب لشکر کی فتح و نصرت چاہتا ہے.
کیونکہ ہر شخص کو ایک کام کے لیے بنایا ہے، کیونکہ بے فائدگی خدا کے کارخانے میں منع ہے۔ جو کام کے لڑائی کے لشکر کے ساتھ مربوط کیا ہے وہ تائید اور تقویت دولت زبردست کے پایا یعنی سلطنت کی ہے، کیونکہ شریعت کو رواج دینے کا دار و مدار اسی پر ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ شریعت تلوار کے نیچے ہے، اور یہی بڑے اعتبار والا کام لشکر دعا کے ساتھ بھی مربوط ہے جو ارباب فقر اور اصحاب بلا ہیں، کیونکہ فتح و نصرت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کو اسباب کے ساتھ مربوط کیا ہے، اور وہ فتح و نصرت کی صورت ہے جو کہ لڑائی کے لشکر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور دوسری قسم فتح و نصرت کی حقیقت ہے اور مسبب الاسباب کی طرف سے ہے، جس کی طرف ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہے فتح یابی مگر خدا تعالی کے پاس سے میں اشارہ ہے۔ یہ لشکر دعا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، پس لشکر دعا کا بسبب اپنی عاجزی و انکساری کے لڑائی کے لشکر سے سبقت لے گیا اور سبب سے سبب والے کی طرف راستہ دکھایا۔ ٹوٹے ہوئے اس میدان سے گیند لے گئے، اور نیز دعا قضا کو لوٹا دیتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہیں لوٹاتی قضا کو مگر دعا، اور تلوار اور جہاد یہ قدرت نہیں رکھتے کہ قضا کو لوٹا دیں۔ پس لشکر دعا کے باوجود ضعف اور شکستگی کی لڑائی کے لشکر سے قوت میں زیادہ ہے، وہ نیز لشکر دعا کا مانند روح کے ہے، لشکر جہاد کے واسطے، اور لشکر جہاد مثل قالب کے ہے اس کے لیے۔ پس لشکر جہاد کو لشکر دعا سے چارہ نہیں، کیونکہ قالب بے روح تائید و نصرت کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے کہا ہے کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح و نصرت طلب کرتے، ساتھ وسیلے فقراء و مہاجرین کے، باوجود لشکر جہاد اور غلبے لڑنے والوں کے۔ پس فقراء جو کہ لشکر دعا ہیں، باوجود اس خواری و زاری اور بے اعتباری کے کہ فقر دو جہاں کی روح سیاہی ہے، ان کے بارے میں کہا ہے کہ کام کے دن کام آتے ہیں، اور باوجود اس بے اعتباری کے اعتبار پیدا کرتے ہیں اور ہم عصروں میں پیش قدم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کو شہیدوں کے خون کو عالموں کی سیاہی کے ساتھ تولیں گے، اور سیاہی کا پلہ بھاری رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ سیاہی اور سیاہ روئی ان کی عزت اور سرخ روئی کا باعث ہوگی، اور ان کا پایا پستی سے بلندی پر پہنچا دیا۔ کیوں نہ ہو، تاریکی میں ہی آب حیات ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک لالا رخسار نے اپنا غلام مجھے بنایا، آخر کار میری سیاہ روئی کام کر گئی، ہر چند کہ یہ کمترین اس لائق نہیں کہ آپ نے آپ کو لشکر دعا میں داخل کرے، لیکن محض فقیری کے نام اور قبولیت دعا کے احتمال پر اپنے آپ کو دولت قاہرہ کی دعا سے خالی نہیں رکھتا، اور زبان حال و قال سے دعا فاتحہ سلامتی کے ساتھ رطب اللسان رہتا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری دعا قبول کر، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک روز ارشاد ہوا کہ بہشت میں یہ سب چیزیں موجود ہیں جو دنیا میں ہیں، میوے بھی ہر قسم کے ہیں، دودھ، گھی، گوشت وغیرہ سب سامان ایسا ہی ہے۔
مگر بات یہ ہوئی کہ جب روحوں کو حکم ہوا کہ تم زمین میں جاؤ، وہاں خاک کے پتلے میں رہو اور ہماری عبادت اور ذکر کر کے تم خود بھی منور ہو اور اس خاک کے پتلے کو بھی منور کرو، تو تم کو یہ سب نعمتیں دی جائیں گی۔ وہ سب گھبرائیں اور زمین میں اندھیرا اور خاکی پتلے میں سیاہی دیکھ کر رونے لگیں کہ خداوندہ، ہم تیری وہاں یاد کس طرح کریں گے؟ ہم تیری یہ سب نعمتیں جو یہاں دیکھی ہیں وہاں جا کر بھول جائیں گے۔ اگر تو ہی ہم پر رحمت نہ کرے تو ہم کسی طرح بھی یہاں آنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالی نے نعمائے بہشت کا وہ کوڑا کرکٹ جو ردی اور عالم ارواح کے ناقابل استعمال تھا زمین پر ڈال دیا اور فرمایا کہ یہ گندا اور ناکارہ نمونہ ہم دنیا میں تم کو دیتے ہیں تاکہ تم اس کو دیکھ کر بہشت کا وہ سامان یاد کرو اور اس میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرو۔ خوب یاد رکھنا کہ یہ سب جو دنیا میں بھیجا گیا ہے نعمائے بہشت کی ردی کا کوڑا کرکٹ ہے۔ افسوس کہ لوگ اسی ردی پر فریفتہ ہو کر ان اصلی اور حقیقی نعمائے بہشت کو بھول بیٹھے اور ان کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جس شے سے وہ نعمائے بہشت حاصل ہونے والی ہیں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ بڑا لمبا سفر ہے اور یہ لوگ اس نجس و ناپاک بازار کی چیزوں کی خرید و فروخت میں لگ کر سفر کو بھول گئے۔ قرآن شریف میں جگہ در جگہ نعمائے بہشت کی تعریف و توصیف اسی واسطے فرمائی گئی ہے تاکہ تم کو یہ گندی اشیاء جو تمہاری نظر کے سامنے ہیں دیکھ کر وہ اصلی اور حقیقی نعمہ اور وہ وعدہ یاد آ جائے اور تم اس کی طلب کے واسطے خدا تعالی کی عبادت اور یاد میں لگ جاؤ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ان نعمہ کا ردی اور کوڑا کرکٹ جب اس قدر دل فریب اور عمدہ و لذیذ ہے تو وہ اصلی نعمتیں کس درجے کی ہوں گی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنی۔ بس ان نعمتوں کو نمونہ سمجھ کر اصلی اور حقیقی کی طرف کوشش کرنی چاہیے، اور تمام نعمہ سے اعلیٰ اور سب کی اصل دیدار الہی ہے جس کے مقابلے میں نعمائے جنت کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتیں۔ ایک روز ارشاد ہوا کہ ہمارے دادا پیر حضرت حاجی صاحب علیہ الرحمہ کی خدمت میں ایک شخص جو بہت ہی شکستہ حال اور تنگ دست تھا آیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور، اس شخص نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اس نے تو دنیا کو نہیں چھوڑا، البتہ دنیا نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ جب شام کو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس نے تنگی رزق کے دور ہونے کے واسطے عمل دریافت کیا تو سب کو معلوم ہو گیا کہ واقعی دنیا نے اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ فقیر وہ ہے جو دنیا کو آپ ترک کرے، یعنی آئی ہوئی کو رد کرے۔ جب اس پر دنیا خود نہیں آتی تو یہ ترک نہیں کہلاتا۔ پھر فرمایا، یہ غریبی اور مسکینی ہی بندے پر اللہ تعالی کی بڑی بھاری نعمت ہے، اس کا رنج نہ کرنا چاہیے۔ یہ غریبی اور مسکینی ہی بندے کو خدا تعالی تک پہنچانے کا وسیلہ بن جاتی ہے، اور جو خوش قسمت ہے اس پر ہی یہ آتی ہے۔ اسی واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہی مجھے مسکین ہی زندہ رکھ اور مسکین ہی اٹھا اور مسکینوں میں ہی میرا حشر کر۔ حضرت سلطان ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ جب سلطنت چھوڑ کر چلے تو راستے میں ایک شخص نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میری غریبی دور ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اے عزیز، میں نے اپنی تمام سلطنت کو بیچ کر یہ غریبی مول لی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مسکینوں غریبوں کی جماعت میں ہوں گے۔ تو جب میں نے
یہ غریبی و مسکینی جو بڑی بھاری نعمت ہے، سلطنت بیچ کر مول لی ہے، پھر میں تیرے واسطے کس طرح دعا کروں کہ ایسی بھاری نعمت تیرے پاس سے جاتی رہے۔ تو اس نعمت سے خدا کی یاد میں مشغول ہو جا اور اس نعمت کو ضائع نہ کر، کیونکہ یہ وہی نعمت ہے جس کی نسبت حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں جا چکیں گے تو فرشتہ دوزخیوں کو ندا دے گا کہ اب تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ پھر بہشتیوں کو خطاب کر کے آواز دے گا کہ اب تم کو ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بہشت اور دوزخ کو حکم دے گا کہ اب تم دونوں بھر گئے ہو، کیا اب تمہاری اور بھی خواہش ہے؟ تو بہشت عرض کرے گی کہ خداوندہ، جو وعدہ میرے ساتھ تھا وہ پورا ہو گیا، مگر اس بات کی آرزو رہی کہ امیر ایک بھی میرے اندر داخل نہ ہوا۔ ادھر دوزخ عرض کرے گی کہ خداوندہ، میں بہت خوش ہوں، جو وعدہ تو نے میرے ساتھ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، مگر افسوس کہ غریب ایک بھی میرے حصے میں نہ آیا۔ اس وقت اللہ تعالی بہشت اور دوزخ کو فرمائے گا کہ جو تیرا حق تھا وہ تجھے دے دیا، اور جو اس کا حق تھا وہ اسے دے دیا۔ حق تلفی ہم نہیں کرتے، اپنے اپنے حق پر شاکر رہو۔ پس معلوم ہوا کہ بہشت غریبوں کی میراث ہے، بشرط یہ کہ یاد خدا کے ساتھ ہو۔ فطوبی للغرباء، ترجمہ پس خوشخبری ہے واسطے غریبوں کے۔ غریب اور مسکین سے وہ مراد ہے جو اطاعت الہی اور یاد الہی میں رہے، خواہ مالدار ہی ہو، اور جو بھوکا ہو اور اطاعت الہی اور یاد الہی سے بھی محروم ہو، وہ ان امیروں میں داخل ہے جو دوزخ کے حصے میں ہیں۔ شعر ہے: چیست دنیا از خدا غافل بدن، نیک معاش و نکرہ و فرزند و زن۔ ترجمہ شعر: مال و زر اور زن و فرزند میں مشغول ہونا دنیا نہیں، بلکہ یاد خدا سے غفلت کا نام دنیا ہے۔ نقل ہے کہ حضور کا ایک مرید تھا، اس نے عرض کیا کہ حضور میرے واسطے دعا فرمائیں کہ میرا روزگار ہو جائے۔ حضور نے دعا فرمائی تو وہ کسی جگہ 100 روپیہ ماہوار کا نوکر ہو گیا۔ اس کا خط آیا، حضور افسوس کر کے فرمانے لگے کہ اچھا آدمی تھا، اللہ اللہ کرتا تھا اور مزے میں لنگر سے روٹی کھاتا تھا، اب کیا ہوا؟ 100 روپیہ میں ایسی بھاری نعمت سے رہ گیا۔ لوگ الگ جا کر آپس میں ہنسنے لگے کہ حضور کو افسوس ہوا کہ اس کا کام بن گیا اور 100 روپے کا نوکر ہو گیا۔ ایک درویش کوئی اور بھی صاحب کمال کہیں کا مسافر وہاں بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ مرد کامل مکمل ہیں، ان کے سامنے 100 یا 1000 روپے کی کچھ حقیقت نہیں، اللہ اللہ ان کو جہان بھر کی بادشاہی سے اچھا معلوم ہوتا ہے، تم نہیں سمجھتے، تم کو دنیا کی بہتات اچھی معلوم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو دنیا کا کام کم کرنا پڑے اور روٹی با فراغت اس کو ملتی رہے اور باقی تمام اوقات اپنے وہ اللہ کی یاد میں خرچ کرے۔ اس وقت وہی زمانہ ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس وقت کامل مومن کو لازم ہے کہ گھر کا ٹاٹ بن جائے، یعنی گوشہ نشینی اختیار کرے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جو دروازے بند کر کے گھر میں بیٹھ رہے تو بھی دروازے کو پھاڑ کر فتنے اندر آ جاتے ہیں۔ تھوڑے پر قناعت کرے، کیونکہ اگر رزق تھوڑا ہے تو وہ دینے والا تو بہت بڑا ہے۔ پھر فرمایا بڑی مبارک اور بابرکت وہ غریبی ہے جس کے ساتھ خدا کی یاد ہو، اور جس غریبی اور تنگی کے ساتھ فسق و فجور یا کفر مل جائے وہ خدا کے غضب کی نشانی ہے، کیونکہ دنیا تو گئی ہی تھی، دین بھی ہاتھ سے جاتا رہا۔
نقل ہے کہ ایک دفعہ کوئی شخص آ کر عرض کرنے لگا کہ حضور مجھے کوئی روٹی کا وظیفہ بتا دیں۔ فرمانے لگے کہ روٹی دینے والے سے ملنے کے تو بہت وظیفے آتے ہیں مگر روٹی کا کوئی وظیفہ نہیں آتا۔ اس نے بہت ہی اصرار کیا تو مسکرا کر فرمایا تجھے ایسا ہی شوق ہے تو یا روٹی کہا کر۔ اس کے بعد فرمایا یاد الہی کی ایسی مثال ہے جیسے کسان غلہ بیچتا ہے تو اس کا مقصود اناج ہی ہوتا ہے، بھوسے پرالی وغیرہ اس کا اصل مقصود نہیں ہوتا۔ حالانکہ جب کھیتی اگتی ہے تو دانوں سے پہلے بھوسا اور پرالی وغیرہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اور دانوں سے زیادہ ہوتا ہے، تو اسی طرح یاد الہی اور اس ذات کا وصل دانوں کی مانند ہے، اور یہ دنیا کا مال و اسباب بھوسا اور پرالی وغیرہ کے مشابہ۔ پس جس شخص کا مقصود ذات کے ساتھ یاری لگانا ہو اس کی نظر ہمیشہ ذات کی طرف رہتی ہے، اور جب ذات الہی کے ذکر میں مشغول ہو گیا اور وصل شروع ہو گیا تو اسے یہ دنیا کا مال و اسباب خود بخود ایسے ہی حاصل ہو جاتا ہے جیسے بھوسا اور پرالی کسان کو بغیر طلب ملتا ہے، اور جو شخص فقط بھوسا ہی کا خواہش مند ہو وہ دانوں سے بھی محروم رہتا ہے اور بھوسا وغیرہ سے بھی۔ اسی طرح جو شخص محض دنیا کا ہی طالب ہو وہ مال و اسباب دنیا سے محروم رہتا ہے اور آخرت میں بھی خسارے میں رہتا ہے۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ ایک درویش عبداللہ شاہ نامی نے جو کیمیا گر بھی تھا عرض کیا کہ حضور میں کیمیا سے سونا بنانے کی ترکیب جانتا ہوں اور یہ سونا میرا بنایا ہوا میرے پاس موجود ہے، اور قریب 2 تولہ کے سونا پیش کیا اور کہا کہ اور سونا بھی بنا سکتا ہوں، حکم ہو تو ابھی دوا لا کر تیار کر سکتا ہوں۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ ہے تو خوب بات۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد درویشوں کو حکم دیا کہ فلاں آدمی کو ہمارے پاس نہ آنے دینا، اس کے فساد سے ہماری کمر میں درد ہو گیا اور یہ ورم ہے۔ درویشوں نے عرض کیا کہ حضور کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جب وہ چلا گیا تو ہمیں عالم سکرت میں یہ حالت دکھلائی دی ہے کہ ہم نے خیال کیا کہ اب اکٹھا اناج لے کر رکھا کریں گے۔ پھر سوچ ہوئی کہ اسے پیسے گا کون؟ ایک شخص آیا کہ حضور خراس بنا لیں، چنانچہ خراس بھی ہو گیا۔ پھر اس کے چلانے کے لیے بیلوں کا فکر ہوا، بیل بھی موجود ہوئے۔ پھر خراس کی جگہ کا فکر ہوا، مکان بھی بن گیا۔ غرض بڑا لمبا چوڑا فساد سا پھیل گیا۔ ہم جو چلے تو ایک بیل نے ہماری کمر میں سینگ چبھو دیا اور کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو گھاس نہیں ملی۔ ہم کو اس کی تکلیف ہوئی۔ یہ دنیا کا حرص و فساد ہم کو دکھلایا گیا ہے، سو اس کو کہو کہ ہمارے سامنے نہ آئے۔ ہم کو کچھ ضرورت کسی کے سونا چاندی کی نہیں۔ چنانچہ یہ پیغام اس کو پہنچا کہ ادھر نہ آئے۔ اسے یہ سن کر بڑا رنج و فکر ہوا۔ لوگوں نے اس کی سفارش کی تو فرمایا اچھا اسے کہو کہ یہاں نہ آئے کیونکہ وہ ہمارے دوست کے دشمن کا دوست ہے۔ اللہ تعالی نے ہماری مدد کی اور ہمیں محفوظ رکھا، ورنہ ہمیں اپنے توکل کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو گیا تھا، لیکن خاتمہ اس کا بخیر ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کا خاتمہ بخیر ہو گیا۔ ارشاد: ایک دفعہ کسی نے مجلس حضور میں ذکر کیا کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ چھلوں میں سے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے اٹھیں گے اور بہت سی قبروں میں سے رام رام کہتے اٹھیں گے۔ حضور نے فرمایا ہاں، ممکن ہے کہ کوئی ایسا مسلمان ہو کہ اس نے کلمہ شریف کبھی سنا ہو لیکن احکام شریعت کا پابند نہ رہا ہو اور نہ دل سے تصدیق کی ہو۔
ایسے مسلمان اگر قبروں سے رام رام کہتے اٹھ کھڑے ہوں تو تعجب نہیں، اور بہت سے ہندو جو دل سے مسلمان تھے اور بظاہر مسلمان نہ تھے وہ کلمہ شریف پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، سکرت کی حالت میں ایک روز ہماری سیر ہوئی، ہم چھلوں میں گئے تو وہاں کلمہ شریف کا فیضان محسوس ہوا۔ ہم نے جو خیال کیا تو ایک شخص کو وہاں کلمہ شریف پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص وہاں کلمہ شریف بھی پڑھتا تھا مگر اس کے پیٹ میں آگ لگی ہوئی تھی اور دھواں نکلتا تھا۔ ہم نے پوچھا اس کی کیا وجہ کہ تیرا اور تمام بدن تو اچھا ہے اور پیٹ سے دھواں نکلتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے اسلام پر یقین تھا اور احکام اسلام کا متبع تھا، لیکن میں جو کھانے کی حرص سے کافروں کے دین میں رہا اس واسطے اس جگہ پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، باقی سب بدن آگ سے بچا ہوا ہے۔ پھر ہم نے اور ایک دو کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ کلمہ شریف پڑھتے تو ضرور ہیں مگر مغموم ہیں۔ ہم نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم صدق دل سے مسلمان ہو چکے تھے اور احکام اسلام سے واقف اور ان کے پابند تھے، مگر ہم نے جو اسلام کو باوجود ذی اختیار ہونے کے ظاہر طور پر اختیار نہیں کیا، اس وجہ سے ہم کو دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تجلی دیدار الہی میں کمی ہے۔ ارشاد: ایک دفعہ حضور کے ایک خاص خادم کے نکاح کے بارے میں امبالہ شہر کے اندر گفتگو ہو رہی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہی منشا تھا کہ یہیں نکاح ہو جائے تو بہت اچھا ہے، مگر اس نے اس معاملے کو حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی رضا پر چھوڑا ہوا تھا۔ آخر یہ معاملہ حضور تک پہنچا تو حضور نے مجمع میں ایک تقریر فرمائی جو یہاں درج کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا، فقیر کو چاہیے کہ یا تو پہلے نکاح کر کے یہاں کی لذتیں حاصل کر لے اور ان کو ترک کر کے پھر ذات خداوندی جل شانہ کی طلب میں کوشش کرے، اور یا وصل ذات الہی جل جلالہ پہلے حاصل کر کے پھر نکاح کرے، کیونکہ جب تک فقیری میں پختہ نہ ہو جائے اور روزی کے تمام اسباب منقطع ہو کر آسمان سے بلا سبب اس کی روزی نہ مقرر ہو جائے، تب تک نکاح کرنا عورت کا بار اپنے سر لینا ہے، اور عورت کی ذات فقیر کو ذلیل کر دیتی ہے اور دنیا داروں کے دروازوں پر پہنچا دیتی ہے۔ یہ فقیر کے لیے مقصود سے مانع ہے۔ ہمیں ایک حکایت یاد آ گئی۔ نقل ہے کہ ایک فقیر کو خدائے تعالی سے ملنے کا شوق ہوا۔ اس نے سوچا کہ اس سے تب ہی مل سکتے ہیں جب شہوات اور لذات دور ہو جائیں، اور لذت، حرص، طمع، شہوت وغیرہ یہ سب کھانا کھانے سے پیدا ہوتی ہیں، تو بہتر ہے کہ کھانا کھانا چھوڑ دیا جائے، اور اسی خیال کے ساتھ جنگل میں جا رہا، سوائے نباتات کے اور کچھ نہ کھاتا، ہرنوں کی طرح سینگ باندھ لیے اور نباتات پر گزارا کرتا رہا اور یاد خدا میں مشغول رہتا۔ نباتات سے طبیعت مانوس ہو گئی اور ساتھ ہی اسے مشق حاصل ہو گئی کہ طعام کی طرف طبیعت مائل نہ ہوتی۔ جب مدت گزر گئی تو اس کا عام شہرہ ہو گیا۔ ایک روز بادشاہ نے عام جلسہ کیا تو اس کو شوق پیدا ہوا کہ تمام صلحاء مشہور زمانہ میرے دربار میں حاضر ہوں، چنانچہ اس کو بھی بلا بھیجا۔ اس نے صاف جواب دے دیا کہ مجھے بادشاہ سے کچھ غرض نہیں۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور کہا کہ اگر کوئی شخص اس فقیر کی فقیری چھین لے اور اس کو میرے دروازے پر لے آئے تو اس کو میں بڑا انعام دوں گا۔ ایک عورت نے وعدہ کیا کہ میں لے آؤں گی، مگر مجھے جس قدر خرچ کی ضرورت ہو کچھ عرصے تک ملتا رہے۔ بادشاہ کے حکم سے خرچ اس کو مل گیا اور وہ چلی گئی۔
اور اس نے یہ تدبیر کی کہ پتلا پتلا حلوہ بنا کر جس طرف وہ فقیر پتے کھایا کرتا تھا اس طرف کے درختوں اور نباتات کے پتوں پر لگانے لگی۔ وہ فقیر جو وہاں کھانے لگا تو اس کو مزہ آیا، وہ دوسری طرف جانے سے رک گیا بلکہ اسی طرف جایا کرتا اور وہی پتے کھایا کرتا۔ جب کچھ روز گزرے تو وہ اچھی طرح کھانے لگ گیا۔ پھر وہ عورت اس کو کہنے لگی کہ یہ کھایا کرو، اچھی عمدہ چیز ہے، اس میں قوت ذکر الہی کی حاصل ہوتی ہے، معرفت کی ترقی ہوتی ہے اور قوت دماغ کو حاصل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ خوب شوق سے کھانے لگ گیا۔ پھر گوشت وغیرہ لا کر اس کو کھلاتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد جب قوت شہوت آ گئی تو عورت نے کہا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، خدا تعالی کی نعمت سے روگردانی نہیں چاہیے، میں اپنا گزارا آپ کر لوں گی، تمہارے اوپر بار نہیں ڈالوں گی۔ آخر اس نے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد اولاد ہو گئی۔ تب عورت نے کہا کہ میں اپنا گزارا تو کر لیتی تھی مگر اب اولاد ہو گئی ہے، اس کے واسطے ضرور کوئی صورت ہونی چاہیے۔ فقیر نے کہا پھر کیا علاج کریں؟ عورت بولی بادشاہ آپ کا معتقد ہے اور چاہتا ہے کہ اگر میرے پاس آ جائیں تو وظیفہ مقرر کر دوں، سو آپ کا کیا حرج ہے، چلے چلو۔ وہ عورت کے کہنے سے بادشاہ کے ہاں چلا گیا۔ بادشاہ کو خبر ہوئی کہ وہ عورت اس کو لے آئی ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور جب فقیر اس کے سامنے گیا تو کہا کہ میں تم کو بلاتا رہا، اس وقت نہ آئے، اب دیکھو ہم نے تم کو کس طرح بلا لیا۔ اب وہ فقیری اور بے پروائی تمہاری کہاں ہے؟ آج ہم دنیا داروں کے دروازے پر تم آ گئے اور خدائی دروازہ چھوڑ آئے ہو۔ فقیر بڑا نادم ہوا اور فوراً وہاں سے لوٹ کر اور سب جھگڑوں کو چھوڑ کر اپنے جنگل کو چلا گیا۔ گو وہ فقیر پھر واپس جنگل میں چلا آیا مگر اس عورت کی وجہ سے ذلیل تو بہت ہی ہو چکا اور رجوع اللہ تو ٹوٹ ہی چکا۔ بس جب تک فقیری میں پختہ نہ ہو لیوے اور دنیا سے رشتہ قطعی ٹوٹ کر خدا تعالی کے ساتھ مضبوط نہ ہو جائے، دنیا کے جھگڑوں میں پھنسنا فقیر کو سخت نقصان دیتا ہے۔ ارشاد ایک روز اس حدیث شریف کا تذکرہ تھا کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے بہشت۔ اس پر کسی شخص نے سوال کیا کہ سلطان روم کے پاس اس قدر سلطنت اور مال و دولت ہے کہ بعض کفار کے پاس اس کا عشر عشیر بھی نہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہے، اور بہت سے ہندو نان شبینہ یعنی رات کے کھانے تک کو محتاج ہیں، پھر اس حدیث شریف کے معنی کیوں کر ٹھیک ہوئے؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا ہم نے سنا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی یہی مسئلہ پیش ہوا اور صورت واقعہ یہ پیش آئی کہ ایک امیر 4 گھوڑوں کی سواری پر تھا، نقیب آگے آگے مورچھل ہاتھوں میں لیے اور چھتری لگائے ہوئے، 3-4 آدمی پیچھے، غرض پورے ساز و سامان اور امیرانہ ٹھاٹ سے جا رہا تھا۔ اس کی تھوڑی دیر بعد ایک اور کافر کا وہاں کو گزر ہوا جو بہت ہی تنگ دست اور مفلسی کے ہاتھوں سخت لاچار تھا۔ لوگوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہی سوال پیش کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ اس حدیث شریف میں بہشت دوزخ اضافی امور میں سے ہیں، یہ امیر گو بظاہر عیش میں ہے مگر دنیاوی امور میں جو احتیاج اسے پیش آتی ہے کہ اگر کھانا کھا لیا تو بول و براز کی تکلیف ہے، اگر وہ تکلیف بڑھ گئی اور بول و براز ٹھیک نہ آیا تو دوا کی ضرورت پڑی یا کم سے کم پاخانے میں بیٹھ کر بدبو کی تکلیف سہنی پڑی
غرض اسی طرح دنیا بھر کی محتاجیاں اور ضرورتیں اسے تکلیف دیتی ہیں، تو جب یہ شخص بہشت میں جائے گا اور وہاں کی نعمتیں اور لذتیں دیکھے گا کہ نہ پاخانہ پیشاب کی حاجت ہے، نہ کوئی اور تکلیف ہے، اور جو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو دل میں ارادہ ہونے کے ساتھ ہی وہ ضرورت خود بخود پوری ہو جاتی ہے، تو جب مومن یہ حالت دیکھے گا اور بہشت کے عیش و آرام اسے معلوم ہوں گے، اس وقت یہ تمام عیش و آرام اسے قید خانے سے زیادہ سخت معلوم ہوں گے۔ اور یہ کافر باوجود ان سب تکالیف دنیاوی کے جب دوزخ میں جائے گا اور وہاں کے آلام و مصائب دیکھے گا، اسے یہ دنیا کی تکلیفیں دوزخ کی تکالیف کے مقابلے میں بہشت سے بھی بڑھ کر معلوم ہوں گی۔ تو یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، اس کا یہ مطلب ہے کہ مسلمان یہاں کتنا ہی عیش و آرام میں ہو، بمقابلہ نعمائے بہشت کے قید خانے ہی میں ہے، اور کافر دنیا میں خواہ کتنی ہی تکلیفیں اٹھائے، عذاب دوزخ کے مقابلے میں یہ تکالیف دنیاوی اس کے نزدیک بہشت ہیں، کیونکہ دنیا میں وہ خود مختار ہے، اگر فاقہ میں ہے تو مزدوری کر لے گا یا اس پر رحم کر کے کوئی اس کی دستگیری کرے گا، مگر آگ میں تو اسے کوئی نہیں ڈالتا۔ جب دوزخ کا عذاب چکھے گا تو اسے دنیا جنت دکھلائی دے گی۔ فصل دوم، رزق حلال۔ ارشاد: ایک روز ایک سیاح آدمی آیا اور کہنے لگا، حضور مجھے 6 روپے روز کی کیمیا بنانی آتی ہے، حضور بھی سیکھ لیں، حضور کے ہاں خرچ بہت ہے اور یہ روزی حلال ہے۔ حضور نے فرمایا، 6 روپیہ سے کیا ہوتا ہے، یہ تو تھوڑے ہیں۔ پھر حضور نے ایک تسبیح قل هو اللہ شریف کی پڑھی، اتنے میں ایک شخص غیب سے ظاہر ہوا اور 20 روپے پیش کیے، تو حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ کیمیا اچھی ہے، ایک کام 2 کاج، ایک اپنا خالق راضی، دوسرے دنیا کی دفع احتیاجی۔ اسی پر مولوی علی کریم بہاری نے سوال کیا کہ حضور کیمیا بہتر ہے یا روزی کے واسطے کوئی عمل پڑھنا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیمیا سے عمل بہتر ہے۔ کسی نے کہا کہ حضور دست غیب کی روزی تو حرام ہے۔ فرمایا دست غیب کے سب عمل حرام نہیں ہوتے، بلکہ عمل 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص عمل کے طریقے پر کوئی اسم الہی پڑھتا ہے تو 2 طرح کے خادم اس کے تابع ہو جاتے ہیں، ایک تو ملائکہ میں سے، دوسرے جنات میں سے۔ جنات روزی لانے میں حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے، اسی واسطے کسی عمل کے جس طریقۂ عمل سے جنات تابع ہوتے ہیں، اس طریقے سے عمل پڑھنا منع ہے اور اس طریقے کی روزی حرام ہوتی ہے۔ مگر ملائکہ ہمیشہ روزی حلال طیب تلاش کر کے کسی ایسے خزانے سے جو کسی کی ملکیت نہیں اور اکثر زمینوں میں مدفون ہوتے ہیں لاتے ہیں۔ ایسا عمل جائز ہے۔ پھر فرمایا اول تو خدا تعالی پر بھروسہ اور توکل رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کی طبیعت مانے ہی نہیں اور بہت سی ضرورت ہو تو بھی کیمیا میں نہ پھنسے، بلکہ روزی کے واسطے کوئی عمل پڑھ لے، کیونکہ جو کلام عامل پڑھتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو خدا تعالی کا نام آ ہی جاتا ہے اور اس کی یاد ہو ہی جاتی ہے۔ مجھے اس میں شبہ ہوا کہ دست غیب تو ممنوع ہے، پھر حضور نے کس طرح جائز بتلا دیا۔ ایک روز میں ہوا مائے شرح حزب البحر مصنفہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہا تھا۔ بعینہ یہی مسئلہ اس میں نکلا کہ ملائکہ سفلی عامل کے مطیع ہو کر حلال روزی اس کو پہنچا دیتے ہیں اور اس طرح کی روزی جائز ہے اور بے شبہ حلال ہے۔
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حسبی اللہ لا الہ الا ہو ترجمہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں کی شرح میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ مؤلف پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی یاد بہت ہی اچھی اور عمدہ نعمت ہے، کبھی کبھی جھوٹ موٹ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو سچا کر دیتا ہے۔ اس پر یہ حکایت بیان فرمائی۔ نقل ہے کہ ایک شاہی بھنگی تھا، وہ جو پاخانہ صاف کرنے کے لیے محل میں گیا تو اتفاقاً اس کی نظر شہزادی پر پڑ گئی اور وہ اس پر عاشق ہو گیا، مگر اپنے کمینہ پن اور اس کے علو مرتبہ کو دیکھ کر کہ یہ وصل تو ناممکن ہے، نا امید تھا۔ مرض عشق نے جب غلبہ کیا تو وہ بہت بیمار ہو گیا اور بجائے بھنگی کے اس بھنگی کی عورت پاخانہ کمانے لگی۔ کشش دل کا اثر مشہور ہے، شہزادی کے دل میں بھی اس کے عشق کا اثر ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد اس بھنگی کی عورت سے شہزادی کہنے لگی کہ اب تیرا خاوند کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا کہ وہ بیمار ہے۔ شہزادی نے کہا ہم شاہی طبیب اس کے معالجے کے واسطے بھیج دیں، اس کو کیا بیماری ہے؟ اس پر جب شہزادی نے بہت اصرار کیا اور بھنگن کو سخت دھمکی دی کہ بتلا اس کو کیا بیماری ہے، تو ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ حضور اگر جان کی امان ملے تو عرض کروں۔ شہزادی نے امان دی تو اس نے کہا کہ حضور اصل بات یہ ہے کہ بیماری تو اسے کچھ نہیں، وہ حضور کو دیکھ کر آپ کا عاشق ہو گیا ہے، اب جو دیدار ممکن نہیں، اس غم سے لاچار ہو کر قریب المرگ ہو گیا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ یہ اختیاری بات نہیں، اگر میرے دیکھنے سے اس کی جان بچ جائے تو میرا کوئی نقصان نہیں، مگر مجبوری یہ ہے کہ میرا مرتبہ مجھے اس کے سامنے آنے سے مانع ہے، کیونکہ باعث بدنامی ہے۔ میں ایک ترکیب بتاتی ہوں، اگر وہ اس پر عمل کرے تو شاید مجھے دیکھ سکے اور اس کی جان بچ جائے۔ وہ یہ ہے کہ وہ فقیرانہ شکل بنا کر دریا کے کنارے پر بیٹھ جائے اور تو رات کو اسے روٹی وغیرہ کھلا دیا کر، وہ تمام دن اللہ تعالیٰ کا نام لیتا یعنی اللہ اللہ کرتا رہے اور کسی طرح کا خیال دل میں نہ رکھے۔ اگر کوئی اس کو نقدی یا کھانے کی کوئی چیز نظر دے تو اس کی طرف مطلق توجہ نہ کرے، اور اگر کوئی اٹھا کر لے جائے تو اس کو منع نہ کرے۔ چند روز میں جب اس کی شہرت ہو جائے گی تو امیر وزیر وغیرہ سب اس کی زیارت کو جائیں گے، پھر بادشاہ بھی جائے گا، پھر میں بھی اجازت بادشاہ سے لے کر اس کے پاس چلی جاؤں گی اور اسے ملنے اور بات چیت کرنے کا خوب موقع مل جائے گا۔ چنانچہ جب اس کی عورت نے یہ بات اس بھنگی کو سنائی تو اس نے بخوشی قبول کیا اور اسی وقت وہاں سے کنارہ دریا پر جا بیٹھا اور نام خدا میں مشغول ہو گیا، اور پھر ایسی حالت بنا لی کہ اگر کوئی نظر پیش کرتا تو اس کی طرف توجہ نہ کرتا، اور جو کوئی رکھ جاتا اور دوسرا اٹھا لے جاتا تو اسے منع نہ کرتا۔ رفتہ رفتہ تمام شہر میں اس کی شہرت ہو گئی، لوگ اس کے پاس آنے لگے اور نظریں وغیرہ بھی لانے لگے، مگر اس نے کسی کی طرف دھیان نہ کیا اور اللہ اللہ کرتا رہا۔ ہوتے ہوتے بادشاہ کو بھی خبر ہوئی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو اس کا حال دریافت کرنے کے لیے روانہ کیا کہ کیا واقعی وہ فقیر سچا اور دنیا سے بے تعلق ہے۔ چنانچہ وزیر نے جا کر نظر پیش کی، اس نے کچھ توجہ نہ کی اور نہ اس کی طرف دیکھا۔ وزیر نے یہ حال بادشاہ کو سنایا کہ واقعی اس کا ایسا ہی حال ہے کہ دنیا کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ اگلے روز خود بادشاہ بھی گیا اور اس کو ویسا ہی پایا۔ رات
رات کو شہزادی نے پوچھا کہ سنا ہے کہ آج آپ کسی فقیر کے پاس تشریف لے گئے تھے، اس کو کیسا پایا؟ بادشاہ نے کہا وہ فقیر بہت ہی سچا اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہے۔ شہزادی نے عرض کیا کہ میں بھی اس کی زیارت کر لوں؟ بادشاہ نے اجازت دی کہ تم کو اختیار ہے، جب چاہو چلی جاؤ، ایسے شخص کی زیارت ضرور کرنی چاہیے۔ شہزادی نے اس کی عورت یعنی بھنگن کو کہا کہ اس سے کہہ دینا کہ میں صبح کو آؤں گی، اب تیرا کام ہو گیا اور دلی مراد بر آئی۔ اس بھنگن نے جا کر اسے خبر کی۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں نے آج تک یہ کام جھوٹ موٹ محض ایک نفسانی غرض کے لیے کیا تھا، جس کے نام میں اس قدر تاثیر ہے کہ میرے جیسے ناچیز اور حقیر کے پاس بڑے سے بڑے اعلیٰ مرتبہ والے بادشاہ کو بھیج دیا، تو اگر میں سچے دل سے اس کا نام لوں پھر معلوم نہیں کہ اس سے بھی زیادہ اور کیا کیا نعمتیں ملیں۔ اس خیال کے آتے ہی وہ زار رونے لگا اور اپنے پہلے ارادے سے نہایت عاجزی کے ساتھ توبہ کر کے اس نے دعا کی کہ خداوندہ مجھے اپنا دیدار دکھا دے، جب تیرے نام میں اتنا اثر ہے تو پھر آپ تو خبر نہیں کتنا سونا ہوگا، اور جب میں نے جھوٹ موٹ مکر کے لیے تیرا نام لیا اور تو نے اتنے بڑے بادشاہ کو میرے پاس بھیج کر میری عزت کرا دی، تو اب جب کہ میں سچے دل سے تجھے پکارتا ہوں، تو ایسا رحیم و کریم ہے کہ تو خود بھی ضرور ہی میرے پاس آ جائے گا اور مجھے اپنا دیدار دکھا دے گا۔ اسی طرح تمام رات روتا رہا۔ جب پچھلی رات ہوئی تو عجز و زاری اس کی بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی اور فرش سے عرش تک اس کو انکشاف ہو گیا اور بہشت کی حوریں اس کو دکھائی دینے لگیں۔ صبح کو شہزادی اس کے پاس گئی مگر وہ مطلق اس کی طرف متوجہ نہ ہوا اور حوران بہشتی اس کی طرف نظر اٹھا کر زیارت کر رہی تھیں اور تجلیات ذات الہی اس پر وارد ہو رہی تھیں اور مشاہدہ جمال الہی میں مستغرق ہو رہا تھا۔ باندیوں نے کہا کہ یہ شہزادی بیٹھی ہے، اس کے ساتھ کچھ بات چیت کر لو۔ اس نے بڑی دیر کے بعد جواب دیا کہ اب مجھے شہزادی کی کچھ پرواہ نہیں، شہزادی سے ہزارہ درجہ بڑھ کر حسین و خوبصورت حوریں اس وقت میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہیں۔ شہزادی نے یہ سن کر ایک تماچا اس کے منہ پر مارا اور کہا کہ بے وفا، تیری مرشد تو میں ہی ہوں، تو آپ تو حوروں اور بہشتوں کے تماشے میں مشغول ہو گیا اور وہاں تک چلا گیا اور میں یہیں رہی، مجھے بھی تو اپنے ساتھ یہ تماشے دکھلا۔ سو اللہ تعالی کا نام لینا ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ رکھتا ہے، چاہے جھوٹ ہو چاہے سچ، اس کام میں کبھی کبھی جھوٹا بھی سچا ہو ہی جاتا ہے۔ سچ ہے جھوٹے کھیڈوں سچا ہو، سچا تے کوئی ورلا ہو۔ ترجمہ: جھوٹ موٹ سے ہی سچا بنتا ہے، ورنہ شروع سے ہی سچا تو کوئی ہوتا ہے۔ ارشاد: ایک روز حلال روزی کا تذکرہ تھا۔ حضرت صاحب علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ حلال طیب روزی ملنی تو آج کل محال ہے، لیکن اگر جائز پر بھی عمل کیا جائے تو فی زمانہ کافی اور بڑا ہی غنیمت ہے۔ پر خدا تعالی کا شکر ہے کہ ہم کو تو روزی حلال طیب ہی ملتی ہے، کیونکہ روزی جو ہمارے ہاں آتی ہے جب وہ پکائی جاتی ہے تو اس عرصے میں ہر وقت فیضان پڑتے رہنے کی وجہ سے اس میں جو نقصان ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی نقصان نہیں ہوتا تو پاکی اور بڑھ جاتی ہے۔